جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اچھا سوچو گے اچھا ہوگا، برا سوچو گے برا ہوگا۔ انسان بڑا ہی بے صبر ہے، اسے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ توکل کیا ہے؟ کیا روزی روٹی کے لیے ہماری جدوجہد کرنا توکل کے خلاف ہے؟ توکل لفظ وکل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا۔ میری حقیر رائے میں توکل کسی مولوی صاحب سے سیکھنے کی بجائے معصوم بچوں سے سیکھیں۔ مشاہدہ ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہے تو وہ ڈر کر روتا ہے، شور مچاتا ہے، مگر جب اسی بچے کو اس کا باپ گود میں لے کر ہوا میں کئی فٹ اچھالتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے اور اکثر دوبارہ اچھلنے کی فرمائش بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جانتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا باپ اسے زمین پر گرنے نہ دے گا۔ اس بچے کا یہ اعتماد اور بھروسہ دراصل اپنے باپ پر اس کا توکل ہے۔ یہاں اللہ پر توکل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ کسی صابر و شاکر اور عیال شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی بچوں کو کئی روز تک فاقے کاٹنے پڑے۔ بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا کہ جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ۔ اس نیک بخت نے کہا اللہ کی بندی، رات کو شور و غل نہ کر، صبح جا کر کوئی مزدوری کر لوں گا۔ صبح وہ گھر سے نکل پڑتا ہے لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگل میں عشاء تک عبادت کرتا ہے اور خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی پتہ نہیں طوفان کھڑا کرے گی۔ تو بیوی نے سوال کیا کہ میاں صبح سے لے کر اب تک کیا کمایا ہے؟ شوہر نے کہا جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت جھلا گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے چاہے بھوک سے مر جائیں، تم وعدے کرتے پھرو۔ اگلے دن وہ پھر گیا، خدا کی شان اسے پھر مزدوری نہ ملی۔ وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ جب گھر لوٹا تو پھر وہی سوال ہوا کہ آج دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس نے کہا اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کل تینوں دن کے لیے آنا ورنہ گھر نہ آنا، اور اس کو ایک تھیلی دیتی ہے۔ پھر وہ عبادت الہی میں مصروف اور کسی معجزے کی تلاش میں گیا۔ جب کچھ نہ ملا بیوی کے ڈر سے اس تھیلی میں ریت ڈال لیا کہ رات تو گزر جائے گی، لیکن جب گھر کے قریب آیا تو بیوی کا ڈر غالب آنے لگا اور واپس مڑنے لگا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی کہ اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور کہا اندر آؤ، بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی 3 دن کی اجرت لے لو مگر اس کو کوئی ایذا نہ دینا، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسی؟ کہنے لگا اللہ کی بندی، یہ میں نے تینوں دن کہیں مزدوری نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس شخص نے تمام عمر اللہ کا شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔